اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 6th چیپٹر ہے اس کتاب کا نام ہے بے نہایت کی تلاش میں، یعنی ان سرچ آف انفینٹی، اور اس چیپٹر کا نام ہے حجاب فار اے جاب، یعنی جاب کے لیے حجاب۔ میں ایک بہت ہی سیدھے انداز میں بات کرنے والی انسان ہوں۔ مجھے باتوں کو گول پھرانا اور باتیں بنانا یہ سب نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بد اخلاقی یا بدتمیزی کرتی ہوں، بس مجھے باتوں کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا۔ میں جو بات ہے وہ سیدھے سیدھے کہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے ابھی بھی باتوں سے کھیلنا نہیں آتا، اور میں جو بات ہے وہ سیدھے سیدھے بتا دیتی ہوں۔ ہماری یونیورسٹی میں پلیسمنٹ کے دن چل رہے تھے، تو بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ایک کے بعد ایک آ رہی تھی اور لوگوں کو جاب دے کر لے جا رہی تھی۔ ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی طریقہ تھا اور ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی پرسنٹیج تھا۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں سے تھی، اور یہ ہفتہ سافٹ ویئر کمپنیز کا ہفتہ تھا، یعنی اس ہفتے ساری سافٹ ویئر کمپنیاں آنے والی تھیں۔ سارے سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ والے اسٹوڈنٹس وہاں پر لائن لگا کر کھڑے تھے اور ایک کے بعد ایک انٹرویو کے لیے جا رہے تھے، اور تقریباً سب کو جاب مل رہا تھا۔ کسی نہ کسی کو بہت اچھے پیکیج، بہت اچھے سیلری والا جاب مل رہا تھا۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ سافٹ ویئر والا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، اسی لیے پورے 4 سال میں ہمیں صرف ایک ہی سافٹ ویئر کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا اور تھوڑی بہت سافٹ ویئر کوڈنگ کروائی جاتی تھی۔ تو میں کوئی سافٹ ویئر کوڈنگ میں ایکسپرٹ نہیں تھی۔ جیسے ہی میں انٹرویو روم کے اندر گئی، میں نے دیکھا کہ یہ جو افراد وہاں انٹرویو لینے بیٹھے تھے ان کا ایکسپریشن چینج ہو گیا، ان کے تیور بدل گئے۔ شاید انہوں نے میرا حجاب دیکھ لیا۔ جیسے انٹرویو شروع ہوا، انہوں نے بیسک سوال پوچھے، میں نے بیسک سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر ایپٹیٹیوڈ کویسچنز ہوئے، پرسنالٹی کے بارے میں سوال ہوئے۔ اوور آل انٹرویو بہت ہی آسان تھا۔ جیسے جیسے ہم انٹرویو کے نتیجے کی طرف پہنچنے لگے تو وہاں جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس کمپنی کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، اس نے کہا کہ ہمیں تم کینڈیڈیٹ کے طور پر پسند ہو اور ہم تمہیں جاب بھی دینے کے لیے تیار ہیں، بس ایک مشکل ہے، اور وہ ہے تمہارا حجاب۔ ہمارے کمپنی کے ماحول میں تمہارا حجاب فٹ نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے حجاب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں ابھی جتنی سیلری ہے اس سے بھی زیادہ سیلری دینے تیار ہوں۔ مجھے شوق نہیں لگا، میں سرپرائز نہیں ہوئی، بلکہ مجھے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جس دن سے خداوند متعال نے میری مدد کی اور مسٹر جوشی میرے حجاب کی محافظت کر رہے تھے، تو مجھے پچھلے 4 سال میں کسی نے بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور اسی وجہ سے اپنے حجاب کو لے کر میں اور زیادہ پیشنیٹ اور زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس نے مجھے ایسا کہا کہ تم اپنا حجاب چھوڑ دو تاکہ ہم تمہیں جاب دیں اور اچھی سیلری دیں، تو بس میرے بدن میں آگ جیسے دوڑنے لگی، میرا لہجہ بدل گیا، میری آواز بدل گئی۔ اگر یہ انٹرویو نہیں ہوتا تو میں شاید ان سے بہت بڑا جھگڑا کرتی، لیکن میں نے اپنے ٹیمپر کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا، اور میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر میں نے ان سے کہا میری زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے جاب اور پیسوں سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں پلٹ کر جانے لگی۔ تبھی اس ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے کہا نہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم چیک کر رہے تھے، آئیے اب بیٹھ جائیے۔ پھر اس نے مجھ سے اچھی بات کی اور مجھے جاب بھی دیا اور اچھی سیلری بھی دی۔ سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ جب تک میں اس کمپنی میں جاب کر رہی تھی تب تک اسے میرا نام بھی یاد تھا، اور وہ ہر بار فلور پر آتا تو وہ میرے ڈیسک پر آ کر مجھ سے ملاقات کر کے جاتا، چند منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا کہ کیا تم کمپنی سے خوش ہو، کیا تم یہاں کے کام کاج سے خوش ہو، کوئی تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا، ہمارے فلور پہ جتنے مینیجرز تھے انہیں بھی وقت نہیں دیتا تھا، لیکن جب بھی وہ فلور پر آتا تھا ہمیشہ میرے ٹیبل پر آ کر میرا حال چال پوچھ کر، میرے کام کی کیفیت کو پوچھ کر، اور یہ پوچھ کر کہ کیا میں اس کمپنی میں خوش ہوں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا تھا۔ چند مہینے جاب کرنے کے بعد میں نے کمپنی میں پوچھ تاچھ کی کہ کیا کمپنی میں کوئی چیریٹی کا پروگرام ہے، کوئی چیریٹی سیل ہے جو چیریٹی کا کام کرتی ہے، تو پتہ چلا کہ ایک چیریٹی یونٹ ہے لیکن بہت پرانی ہے اور کوئی اس میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ واپس اسے ایکٹیو کیا جائے، تو میں نے اپنے مینیجر سے بات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم کیوں نہ چیریٹی کا کام شروع کریں، اور شاید ہمیں سوسائٹی کو کچھ واپس دینا چاہیے، اتنا سب کچھ ہم کرتے ہیں، اتنے ہمارے پاس
جابس ہیں، کیوں نہ ہم تھوڑے غریب بچوں کے لیے اور غریب افراد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اچھا کام کریں۔ میرے مینیجر کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، اس نے اپنے باس سے بات کی اور یہ آئیڈیا اپروو ہو گیا۔ پھر سب لوگ یہ سوشل سروس یونٹ کو زندہ کرنے اور چالو کرنے میں لگ گئے۔ کمپنی نے سوشل سروس یونٹ کو رجسٹر کر دیا، پھر ہم کمپنی کا سوشل سروس یونٹ کا نام اور اس کا لوگو بنانے میں بزی ہو گئے۔ بس کچھ ہی مہینوں کے اندر سب کچھ تیار ہو گیا تھا، حتیٰ ٹی شرٹس بھی چھپ گئے تھے، مگز اور بکس اور بہت سارے گفٹس، ساری چیزیں لوگو لگ کر اس پہ ڈیزائن کے ساتھ سب کچھ تیار ہو گیا تھا۔ سب بہت زیادہ انتھوزیاسٹک اور انرجی سے بھرے ہوئے تھے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں، اور ایک بہت ہی بڑی تعداد نے اس کام کے لیے والنٹیئر کیا تھا۔ کیونکہ میں نے پہلے اس فیلڈ میں کام کیا تھا اور میرے کالج کے دنوں میں نے آرفنیج اور اولڈ ایج ہومز کے ساتھ کام کیا تھا، تو جو ایکسپیرینس تھا اس لحاظ سے میں نے سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں بھی پہلے اولڈ ایج ہومز اور آرفنیج کے ساتھ کام شروع کریں، بعد میں پھر ہم ایجوکیشن اور چائلڈ اڈاپشن اسکیمز اور دوسرے پروگرامز میں کام شروع کریں گے۔ تو پہلے آئیے آرفنیج سے کام شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے ہماری کمپنی میں ایک چیریٹی ڈرائیو شروع کیا، یعنی یہ کہ ہم نے ایک بکلیٹ چھپائی اور اس میں ٹکٹس رکھے تھے، اور ہر ٹکٹ تقریباً 10 روپے کا تھا، یعنی اس زمانے میں تقریباً 15 سے 20 سینٹ، اور ہر امپلائی جتنے ٹکٹ چاہے وہ خرید سکتا تھا، اور جو بھی ٹکٹ خریدے گا وہ سارا پیسہ چیریٹی کی طرف جائے گا۔ اچھا، میرے لیے سب سے سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ جو سب سے ابتدائی لیول اور منیمم سیلری والے امپلائیز تھے، وہ لوگ سب سے زیادہ ٹکٹ خریدے، اور جیسے جیسے لوگ ہائر لیول پر جاتے تھے، مینیجر، سینئر مینیجر، وائس پریسیڈنٹ، جتنی ان کی پوزیشن بڑی ہوتی جاتی تھی، جتنی ان کی سیلری زیادہ ہوتی جاتی تھی، وہ لوگ اتنے ہی کم ٹکٹ خریدتے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم ایک ڈیلیوری مینیجر کے پاس گئے، جو کافی بڑی پوزیشن ہوتی ہے کمپنی میں۔ اس نے ایک ٹکٹ خریدنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ میرا پیسہ ہے، میں نے اس کے لیے کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، میں کیوں ان لوگوں کو دوں جو لیزی اور نکمے ہیں، کچھ کام کاج نہیں کرتے اور بھیک مانگ مانگ کر ہمارے پاس سے ہمارے پیسے خون کی طرح چوس لیتے ہیں۔ آخر تک اس نے ایک ٹکٹ بھی نہیں خریدی۔ خیر، اس کے خریدنے یا نہ خریدنے سے تھوڑی نہ خدا کا کام رکتا ہے۔ آپ سوچیں کسی کا دل کتنا پتھر دل ہو سکتا ہے کہ وہ 10 روپے بھی چیریٹی میں دینے سے انکار کر دیں۔ خیر، خدا کے پاس کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہت راستے ہیں۔ الحمدللہ اس نے ایسے انجان راستوں سے ہمارے کام کو آگے بڑھایا کہ ہمیں آگے بالکل بھی پیسوں سے ریلیٹڈ مشکل نہیں ہوئی۔ پھر ہمیں ایک ایسا آرفنیج ملا جہاں پر تقریباً 50 بچے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص رن کر رہا تھا جو خود ایک جاب کرنے والا شخص تھا، اور تقریباً اس کی ساری سیلری آرفنیج کو رن کرنے میں اور مینیج کرنے میں چلی جاتی تھی۔ اس کی کچھ بہت زیادہ سیلری نہیں تھی، لیکن ایک بات جو اس کے اندر بڑی کمال کی تھی وہ یہ کہ اس کا خدا پر بہت زیادہ ایمان تھا۔ وہ کرسچن تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے، جس دن سے میں نے یہ کام کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس دن سے کبھی بھی میرے پاس پیسے ختم نہیں ہوئے، اور اگر پیسے ختم بھی ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پچھلے 4 سال میں ایک دن بھی ایسا نہ گزرا کہ یہ بچے بھوکے رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے کھانا آ ہی جاتا ہے۔ بہت ہی امیزنگ شخص تھا وہ، اس کا خدا پر اتنا پکا ایمان تھا کہ کبھی وہ کھانے کو لے کر بچوں کی نسبت پریشان نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ یہ بات جانتا تھا کہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے یہ آرفنیج کیسے شروع کیا۔ وہ ایک دن آفس سے گھر واپس آ رہا تھا تو اسے راستے پر ایک بچہ پڑا ہوا ملا۔ اس نے پولیس کو انفارم کیا اور پولیس وہ بچے کو اپنے کسٹڈی میں لے لی۔ پھر اسے تھوڑا سا آرام ہو گیا کہ چلو بچہ سیف ہینڈز میں ہے، پولیس کے پاس ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے دل میں یہ سوال ہمیں باقی تھا کہ کون ایسے والدین ہو سکتے ہیں جو ایسے اپنے بچے کو راستے پر چھوڑ کر چلا جائے۔ پھر کچھ چند دن بعد وہ واپس پولیس اسٹیشن گیا اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ بچے کے والدین ملے یا نہیں ملے۔ تو پولیس نے بتایا کہ پچھلے 1 ہفتے میں کسی نے بھی بچے کھونے کی رپورٹ نہیں لکھائی، نہ ہی پچھلے 2 دن میں کوئی والدین آگے آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ان کا بچہ کھو گیا ہے اور یہ ان کا بچہ ہے۔ تو اس شخص نے اس پولیس سے بات کی اور کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جب تک اس بچے کے والدین مل جائے تب تک میں اسے لے جاؤں، اس کی دیکھ بھال کروں، میں آپ کے پاس میری ڈیٹیلز رکھ کر جاتا ہوں تاکہ جب بھی اس کے پیرنٹس مل جائے آپ مجھے کانٹیکٹ کریں اور میں یہ بچہ فوراً آپ کو لا کر پہنچا دوں گا تاکہ آپ اس بچے کو اپنے والدین کو
واپس دے سکے۔ پھر اس نے کہا کہ آج 7 سال ہو گئے ہیں، آج تک مجھے پولیس کی طرف سے فون نہیں آیا کہ یہ بچے کے والدین مل گئے ہیں۔ اور دھیرے دھیرے بچے بڑھتے ہی گئے، اور جب ہم اس سے ملنے گئے تھے تو اس کے پاس تقریباً 50 بچے موجود تھے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ ہر مہینے پیسوں کا حساب کر کے تیار رکھتا تھا تاکہ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو وہ تیار رہے اور بچے کبھی بھوکے نہ رہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا آیا کہ ان کے پلاننگ کے بعد بھی ایک بچہ بہت بری طرح مریض ہو گیا، اور اس بچے کی مریضی اور علاج کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچہ کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کے پیسے جلدی ختم ہو گئے۔ اسے ابھی سیلری ملنے میں کچھ دن باقی ہی تھے، لیکن ابھی ان کے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ بچوں کو ہر دن تھوڑا تھوڑا کم کھانا دیا جا رہا تھا تاکہ اگلے دن کے لیے کچھ کھانا بچا رہے اور بچوں کو اگلے دن بھی کچھ کھانا مل سکے۔ پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ لنچ کے لیے کچھ کھانا نہیں تھا، بچے سارے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، اور شام ہونے تک بچے سارے نڈھال ہو گئے تھے، جیسے بچوں میں کوئی جان ہی باقی نہ ہو۔ بس ڈنر کا ٹائم نزدیک ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سارے دوستوں کو، دشمنوں کو، ہر طرح جس سے بھی ہو سکتا تھا سب کو فون کیا اور کوشش کی کہ ان سے پیسے ادھار لے تاکہ بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ لیکن کیونکہ مہینے کے آخری دن تھے تو سب کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا، سب کے پاس بہت کم پیسہ باقی تھا۔ بس رات ڈھلنے لگی تھی، سارے بچے اس کے اطراف جمع ہو گئے تھے، بہت ڈل حالت ہو گئی تھی، بہت کمزور حالت نظر آ رہی تھی۔ کچھ بچے تو بس رونے جیسی حالت میں تھے کیونکہ صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا، مجھے میرا دل بتا رہا تھا، مجھے خدا پر پورا ایمان تھا کہ کھانا آئے گا، یقیناً آئے گا۔ اب بچوں کا دل بہلانے کے لیے یہ بچوں کو جناب مریم کی کہانی سنانے لگا کہ کیسے جناب مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، اور جناب مریم کے مشکل وقت میں خدا نے جنت سے اپنی طرف سے بی بی مریم کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے۔ اچانک سے دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اور جب جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا تھا، اور وہ اپنے ساتھ چاول کے، دال، شکر اور دوسری ضروری چیزوں کے تھیلے لے کر آیا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں یہ چیریٹی میں دینا ہے، کیا آپ ہماری چیریٹی قبول کرو گے؟ واقعاً خدا پر ایمان زندگی میں کتنا تاثیر گزار ہوتا ہے۔ ہمیں معصومین علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ تم خدا کے بارے میں جیسا سوچو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم خدا کے نسبت حسن ظن رکھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو تم اسے ویسا ہی پاؤ گے اور ہمیشہ مورد رحمت قرار پاؤ گے۔ اور اگر تم خدا کے نسبت سوء ظن رکھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ وہ سخت گیر اور سخت امتحان لینے والا، عذاب کرنے والا ہے تو تم اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ ہمارے کمپنی کے چیریٹی پروگرام کے تحت ہم اس آرفنیج میں جاتے تھے اور وہاں پر الگ الگ پروگرامز رکھا کرتے تھے۔ پلان یہ تھا کہ کم سے کم ہر مہینے ہم ایک بار اس آرفنیج میں جائیں اور وہاں پر بچوں کے لیے پروگرامز رکھیں، اور پلان یہ بھی تھا کہ اس مہینے میں جو بچوں کی برتھ ڈے ہوتی تھی ان کے لیے ہم ایک بڑا کیک لے جاتے تھے اور وہاں پر ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اس بار پہلی بار ہے کہ ہم یہ پروگرام رکھ رہے ہیں، اور آج پہلی بار یہ سارے بچوں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونے والا ہے۔ ہماری ٹیم وہاں گئی، بچوں کے ساتھ گیمز کھیلے، ان کے لیے ٹوائز لے کر گئے اور وہاں پر بہت سارے فوٹوز نکالے، سب کو بڑا مزہ آیا۔ پھر آخرکار ہم نے گروپ برتھ ڈے منائی، سب بچوں کو جمع کیا، سب نے مل کر برتھ ڈے سانگ گایا، پھر ہم نے کیک کاٹا اور سب کو تھوڑا تھوڑا کیک دیا۔ میرے خیال سے یہ بچے اپنی زندگی میں پہلی بار پیسٹری کھا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 3 یا 4 سال کا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دیدی کیا یہ وہی کھانا ہے جو جناب مریم کے لیے جنت سے آیا کرتا تھا؟ اتنا لذیذ اور جادوئی کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، میں نہیں جانتی تھی میں اسے کیا کہوں، بس میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور خدا کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہمیں کتنی بے نہایت نعمتوں سے بخشا ہے، ہمیں اتنے چاہنے والے والدین عطا کیا ہے، ایک فیملی عطا کی ہے، ایک گھر دیا ہے، اور گھر میں اتنی ساری نعمتیں۔ سچ میں ہم کبھی بھی خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جتنی ان لمیٹڈ نعمتیں اور بلیسنگز اس نے ہمیں دی ہے ہم کبھی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن بدبختانے
متاسفانے اینڈ انفارچونیٹلی یہ ساری نعمتوں کو یا ہم بہت ہی سبک شمارتے ہیں یا بہت ہی ہلکا لیتے ہیں یا پھر پوری طرح نظر انداز کرتے ہیں۔ کچھ مہینے کام کرنے کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ اب تمہیں دوسری سٹی میں جا کر کام کرنا پڑے گا، وہاں پر کچھ کلائنٹ ایمرجنسی آ گئی ہے، وہاں کا پروجیکٹ تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے، ٹارگٹ سے پیچھے جا رہا ہے۔ میری شادی ہو کے بس 2 یا 3 مہینے ہی ہوئے تھے اور میں نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے کہا میں موو نہیں ہو سکتی، میری ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن کمپنی نے کہا کہ تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ شاید اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت اور پلان تھا ہوگا۔ تو میں نئے لوکیشن پر موو ہو گئی، میں اپنے پروجیکٹ پہ کام کرنے لگی اور پھر میں یہ دیکھنے لگی کہ کیا اس برانچ میں بھی کوئی نہ کوئی چیریٹی کا ورک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسی بہانے میں پوچھ تاچھ کرتی رہی اور مجھے ایک بلائنڈ گرلز کا ہاسٹل ملا۔ اس میں سے اکثر لڑکیاں پوری طرح سے نابینا تھی اور کچھ لڑکیاں پارشلی بلائنڈ تھی، یعنی بہت ہی کمزور پڑ چکی تھی، ان کی آنکھیں بہت کم دکھائی دیتا تھا، لیکن ان کی نابینائی سے صرف ان کی آنکھیں کمزور ہوئی تھی، ان کی ہمت بالکل نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ سب ہارڈ ورکنگ تھے اور وہ لوگ اپنے ایگزامز کے لیے پریپیئر کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے، ان سے ملے، ان کے ساتھ وقت بتایا، ان سے بات کیا، ان کو انکریج کیا اور موٹیویٹ کیا کہ صرف تم 10ویں پڑھنے کا مت سوچئے، 12ویں پڑھنے کا مت سوچئے، بلکہ کالج کرے اور اس کے آگے تک ماسٹرز پروگرام کرنے کا سوچے۔ یہ لڑکیوں کا ایک سب سے بڑا چیلنج اور پرابلم یہ تھا کہ انہیں بریل میں لکھنا پڑتا تھا، جو بھی مطلب یہ پڑھ رہی ہے انہیں بریل سے پڑھنا پڑتا تھا۔ تو جب یہ کلاس جاتی اور استاد کا لیکچر سنتی تو انہیں وہاں پر بیٹھے بیٹھے فٹافٹ بریل سے لکھنا پڑتا۔ بریل وہ لینگویج ہے جو نابینا لوگ لکھتے ہیں اور پیپر میں پن لے کر سوراخ کرتے ہیں، اور ہر سوراخ کا کمبینیشن جو ہوتا ہے، اگر 3 سوراخ ہے تو اس کا ایک لفظ بنتا ہے، 4 سوراخ ہے تو اس کا ایک حرف بنتا ہے۔ تو یہ انہیں پیپر میں سوراخ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لڑکیاں کیونکہ لیکچر سن کر جلدی جلدی سوراخ کر کے لکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی، تو کئی بار یہ سوئیں ان کی انگلیوں میں چبھ جاتی اور انگلیوں سے خون نکل آتا اور ان کے پیپرز پہ جگہ جگہ پر خون لگا ہوتا تھا۔ میرا دل بہت ان کے لیے رحم سے بھر گیا تھا۔ واقعاً آنکھیں خدا کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اسے کتنا ہلکا لیتے ہیں اور کتنا آسان لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا کا شکریہ ادا کرے اور ہمیشہ شکر میں سجدہ کرے اور ہماری آنکھوں کو اچھے کام کے لیے استعمال کرے۔ ہم ہماری آنکھوں کو ایسے بیکار کے کام جیسے ٹی وی دیکھنا اور نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، ایسے چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ لڑکیوں کو پوچھا کہ آپ بتائیں ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ اگر ان کے جو لیسنز ہے یہ ہم انہیں ریکارڈ کر کے دے دیں تو انہیں بریل لکھنے کا وقت بچ جائے گا۔ جتنا وقت انہیں ایک ایک لیسن پورا بریل میں لکھنے میں لگ جاتا ہے وہ سارا وقت بچ جائے گا، تو پھر یہ لوگ زیادہ وقت سپینڈ کر پائیں گے درس سننے میں، پڑھنے میں اور حفظ کرنے میں۔ اس زمانے میں واک مین نام کی ایک چیز ملتی تھی جو کیسٹ پلیئر ہوتا تھا، چھوٹا سا، جس سے آپ کیسٹ ڈال کے اپنی آواز ریکارڈ کر سکتے تھے اور اسی کو واپس کان میں ہیڈ فونز لگا کر سن سکتے تھے۔ تو ہم جو لوگ آفس میں کام کرتے تھے ہم سب نے پیسے جمع کیے اور تقریباً 8 سے 10 واک مینز خریدے اور بہت سارے کیسٹس خریدے۔ پھر میں نے ہماری ٹیم کے لوگوں کو اور میرے کولیگز کو ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ لوگ لیسنز ریکارڈ کر کے دیں گے تو یہ بچیاں لیسنز سن کر اپنا ایگزام دے پائیں گی۔ تو بہت سارے کولیگز میرے مان گئے اور انہوں نے بچیوں سے کتابیں لی اور ایک ایک ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹس لے کر گھر چلے گئے۔ خود یہ ریکارڈنگ کرنا ایک محنت کا کام تھا، کیونکہ ہر ریکارڈنگ میں کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ سارے لیسن کو پڑھو اور پھر اس کو ریکارڈ کرو، وہ بھی اس انداز میں کہ یہ بچیاں جب اسے سنیں تو انہیں ٹھیک سے اور اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ لیکن الحمدللہ ساری ٹیم نے مل کے بہت محنت کی اور ہر دن ہر کوئی کچھ ریکارڈنگز کرتا، پھر اگلے دن ٹیپ دوسرے افراد کو دیتے، پھر وہ لوگ ریکارڈنگز کرتے، بس ایسے ہی چلتا رہا اور کچھ ہی دنوں میں 20 کیسٹس ریکارڈ ہو کر ریڈی ہو گئی تھی۔ آخرکار کچھ ہی دنوں میں ہم نے ان کے سارے سبجیکٹس کی ساری ریکارڈنگز کر دی تھی اور انہیں ٹیپس دے دیے تھے۔ وہ لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ لیسنز کو سنتے تھے اور بار بار ریپیٹ کرتے تھے تاکہ انہیں حفظ ہو جائے۔ کئی بار انہیں شاید کچھ لیسنز کو 2 یا 3 بار سننا پڑا تاکہ انہیں ٹھیک سے سمجھ آئے اور پھر وہ انہیں حفظ کر سکیں۔
مجھے بعد میں بتایا گیا کہ ان لڑکیوں نے اس ہاسٹل وارڈن سے پوچھا کہ میں کیسی دکھتی ہوں، اور جب ہاسٹل وارڈن نے انہیں بتایا کہ میں کیسی دکھتی ہوں تو اس نے یہ بھی بتایا کہ میں حجاب پہنتی ہوں. تو وہ بہت کیوریس ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ کیوں اپنے سر کو ڈھانکتی ہے، کیوں اپنے ہاتھوں کو ڈھانکتی ہے؟ تو پھر ہاسٹل وارڈن نے بتایا کیونکہ یہ مسلم ہے. اور جب نیکسٹ ٹائم میں ہاسٹل گئی تو انہوں نے پوچھا کہ مسلم کیا ہوتا ہے، اور کیوں تم مسلمان ہو، اور کیوں تم حجاب پہنتے ہو؟ تو جب میں نے انہیں سب کچھ بتایا اور ایکسپلین کیا تو وہ ساری لڑکیاں چاہتی تھی کہ وہ بھی حجاب پہنے، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ایسی بن جائے جو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر دوسروں کی مدد کر سکے، جو نیاز مند ہے، جو ضرورت مند ہے، جو اپاہج ہے، ان کی مدد کر سکے اور ان کو آگے بڑھنے میں اور زندگی میں کامیاب ہونے میں مدد کر سکے. کچھ مہینے بعد میرا پروجیکٹ وہاں ختم ہو گیا اور میں اپنے ہوم ٹاؤن واپس چلی آ گئی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ہر لڑکی، وہ تمام لڑکیاں جن کو ہم نے کیسٹس بنا کر دیے تھے، سب نے ایگزام لکھا اور سب کو بہت اچھے نمبر آئے اور سب وہ امتحان میں پاس ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. کبھی کبھی تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ لگانے میں، تھوڑی سی محنت کرنے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. میں امیجن کر سکتی ہوں کہ جب وہ لڑکیاں پاس ہو گئی اور انہیں بہت اچھا نمبر آئے تو کتنا خوش ہوئی ہوگی. میں سوچتی ہوں آج وہ کہاں ہوں گے، آج وہ کیا کر رہی ہوں گی، اپنی زندگی میں کہاں تک آگے بڑھ چکی ہوگی، کہاں جاب کر رہی ہوگی اور کیا کریئر پوزیشن سنبھال رہی ہوگی. بس خدا سے دعا ہے کہ انہیں اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر ان کے دل میں اپنا نور بھر دے، ان کے دل میں اپنی محبت بھر دے اور انہیں اسلام کا نور دکھا دے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور اسلام کے راستے پر چل سکے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اگلا میٹر، اگلا کنٹینٹ اگلے درس میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے التماس دعا. خدا حافظ.